الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على صدق الله العظيم۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر کیا ہی خوب کہتے ہیں، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آغاز زندگی کو سمجھیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2 سال 6 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ بعد میں آپ عتیق اور صدیق کے القاب سے بھی نوازے گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک روز میں اپنے کمرے میں تھی اور کبار صحابہ صحن میں تھے، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈالا ہوا تھا کہ اتنے میں میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھ کر فرمایا، جس کو عتیق من النار دیکھنا اچھا معلوم ہو
وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اسی روز سے ابو بکر کا نام عتیق ہو گیا۔ عتیق یعنی آتش دوزخ سے آزاد۔ دوسرا لقب صدیق شب معراج کی صبح مشہور ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آپ مکہ میں سکونت پذیر تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، اور مکے کے علاوہ دوسری جگہ بھی تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اپنی قوم میں دولت مند انسان کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ دوسروں کی بنسبت آپ کا کردار بڑا ہی پاکیزہ اور آپ کے افعال بڑے ہی شائستہ تھے، شراب نوشی سے بھی آپ دور رہتے تھے، کبھی بھی آپ کا دل شراب نوشی کی طرف مائل نہ ہوا۔ قبول اسلام کے بعد جب آپ سے شراب نوشی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اپنی آبرو و مروت کی حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ شراب پینے والوں کی مروت و آبرو باقی نہیں رہ جاتی۔ گویا کہ معلوم ہوا آپ اسلام لانے سے پہلے بھی ایک اچھے اور با کردار انسان کی حیثیت سے مکہ میں جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں ان کے ایمان لانے کا ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے کبھی کبھی ملک شام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ ملک شام کے سفر میں تھے تو آپ نے وہاں ایک خواب دیکھا کہ چاند آپ کی جھولی میں آ گیا ہے۔ یہ خواب تھا یا تاریک دل نور ایمان سے منور و روشن ہونے والا تھا؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ ایک راہب کے پاس پہنچے اور کہا، میں رات میں سویا ہوا تھا اور اچانک میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ راہب نے سنتے ہی کہا، اے ابو بکر، تیرا خواب بہت ہی اچھا اور بڑا مبارک ہے، تم کو دولت ایمان نصیب ہونے والی ہے، تم دولت ایمان سے مالا مال ہونے والے ہو، یعنی تم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ شمس و قمر اسی نبی کا صدقہ، بحر و بر اسی نبی کا صدقہ، خشک و تر اسی نبی کا صدقہ، برگ و ثمر اسی نبی کا صدقہ، الغرض کائنات ارضی و سمائی میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی نبی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اس مقام پر کیا ہی خوب فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خواب نے آپ کے دل میں ایک ایسا اثر ڈالا کہ تعبیر پوچھتے ہی عشق رسول کی تڑپ پیدا ہو گئی، محبت رسول کا جوش بڑھنے لگا، دیدار محبوب کی تڑپ نے آپ کو بے چین کر دیا۔ فوراً بے قرار دل کو قرار دینے کے لیے کوئے محبوب کی طرف روانہ ہو گئے اور بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، ابو بکر، کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں بیٹھ کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور دامن کرم میں پناہ دینے کی التجا بھی کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے پیارے، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور اپنی پوری زندگی خدا تعالی کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کی غلامی میں گزار دی۔ اسی لیے تو استاد زمن کیا ہی خوب فرماتے ہیں، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، ارے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ محترم سامعین حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے اور دینی و دنیاوی تمام معاملات میں فوقیت رکھتے تھے۔ تقوی میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، پرہیزگاری میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، بہادری میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، مرتبہ علمی میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، عبادت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، ریاضت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، شجاعت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، فہم و فراست میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، فہم و ادراک میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، سخاوت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، کردار و افعال میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، امانت و دیانت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، محبت و شفقت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، خلافت و امامت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز تھے۔ اسی لیے تو حضرت محدث اعظم کسوٹوی کیا ہی خوب فرماتے ہیں، مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید، مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید، ہر فضیلت کے جامی ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے جامی ہے نبوت کے سوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ حدیث سن کر آپ کا سینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی الفت و محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کسی دن میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکا تو آج بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ہی، یعنی جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، مگر قربان جاؤ صدیق اکبر کی سخاوت پر، قربان جاؤ صدیق اکبر کی سخاوت پر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں آتے ہیں تو اپنا سارا مال لے کر آتے ہیں جو ان کے پاس تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے پیارے تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اسی لیے تو شاعر کیا ہی خوب فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے جب صدیق اکبر کی سخاوت کو دیکھا تو پکار اٹھے واقعی میں کسی چیز میں ان سے آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تم غارِ سور میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں
جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ کون؟ صدیق اکبر۔ ارے وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، ابو بکر تمام لوگوں میں بہتر ہے سوا اس کے کہ وہ نبی نہیں۔ اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یا عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یا عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج سے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمارا قول و فعل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، تو اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق، صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ اور اگر حضور اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یاد رکھے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر صالحین کے ساتھ ہو، ہمارا حشر اولیاء کرام کے ساتھ ہو، ہمارا حشر سادات اعظام کے ساتھ ہو، ہمارا حشر علماء کرام کے ساتھ ہو، ہمارا حشر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، تو آج سے ہم حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعد آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے بولنے یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔